کہ وہ ہاتھ دھو رہے ہیں کہ اب وہ اتنی کالک جو ملی گئی ہے اس کو صاف کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ بلاول ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، بلاول بھٹو پیپلز پارٹی آصف زرداری اس نظام کے سٹیک ہولڈر ہیں۔ نواز شریف صاحب نہیں ہیں، مولانا فضل الرحمان نہیں ہیں۔ جن کا سٹیک ہوتا ہے، جنہوں نے کچھ نہ کچھ لوز کرنا ہوتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں دباؤ ڈال رہے تھے آصف زرداری صاحب پر اور بلاول صاحب پر کہ جی آپ اپنے جو کچھ آپ کو حاصل ہے سیاسی طور پر سندھ حکومت کی صورت میں، سینٹ، قومی اسمبلی میں جو سیٹیں ہیں، اس سے دستبردار ہو کے ہمارا ساتھ دیں۔ تو وہ کیوں؟ اور دباؤ مسلسل اصولوں کے نام پر، جمہوریت کے نام پر، ووٹ کو عزت دو کے مختلف قسم کے لایعنی قسم کی باتیں کر کے اس کو دبایا جا رہا تھا۔ اور وہ جو آخری پی ڈی ایم کے اجلاس میں تقریر کی نواز شریف صاحب نے، وہ بیسیکلی ایک متون کرنے اسی طرح کی تقریر تھی جس طرح آج کل مریم صاحبہ کرتی پھرتی ہیں۔ تو زرداری کیوں برداشت کرتے؟ وہ ایک پارٹی ہے، سٹیک ہولڈر ہیں، ایک قومی پارٹی ہے، وہ ڈکٹیشن مولانا کی کیوں قبول کریں اور میاں نواز شریف کی قبول کریں؟ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان اور جو نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنے لیے مراد چاہ رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے، جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے کچھ نہیں ہے۔ سر یہ تو جب تقریر کی تھی، پہلی تقریر کر دی تھی پی ڈی ایم کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے، اور مریم صاحبہ نے اس کو دہرا دیا تھا گجرانوالہ میں، تو وہ تو واضح ہو گیا تھا کہ غیر دانشمندی کی انتہا تھی کہ جو تقریر آخر میں کرنی تھی وہ آپ نے پہلے دن ہی کر دی۔ اب اس تقریر کے بعد آگے 6 مہینے مزید چلنی تھی، یعنی یہ 6 مہینے تو تحریک چلنی تھی نا، اس کے بعد ہی آپ نے دھرنے کی طرف یا لانگ مارچ کی طرف استعفے 6 مہینے پہلے آپ نے ایک تقریر کر دی، 6 مہینے میں 4 مہینے میں اس کے اثرات ہو گئے زائل، اس کے بعد آپ کے پاس رہ کیا گیا ہے؟ تو یہ غیر دانشمندانہ رویہ اگر نواز شریف صاحب کا تھا تو اس میں بلاول بھٹو کیوں ذمہ دار بنے، حصے دار بنے؟ دوسرا، اب جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے اس اتحاد کو چلانا ہے آگے، اگر ہم نے اکٹھے مل کے جدوجہد کرنی ہے تو پھر آپ کو اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، تحمل کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ آگے چلنا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی پارٹی کو ڈکٹیشن دیں جس نے، دیکھیں جو نیریٹو اس نے دیا تھا زرداری صاحب نے، قومی اسمبلی کا جو الیکشن تھا گیلانی صاحب کا، انہوں نے وہ اس کو نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے اور جو مولانا فضل الرحمان دے رہے تھے۔ مولانا فضل الرحمان کا تو مسئلہ تھا کہ پچھلے دھرنے میں جو ان کو ناکامی اور نامرادی ہوئی تھی اس کا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور عمران خان سے بھی، وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ تو اب وہ آپ بدلے کی آگ میں جل رہے ہیں، تو اس میں زرداری صاحب کا کیا قصور ہے، یا بلاول بھٹو اس آگ کا حصہ کیوں بنے؟ تو میرا خیال ہے وہ جو بات کر رہے ہیں ایک لاجیکل بھی ہے، اور اگر اس سسٹم کو چلنا ہے یا چلانا ہے، ان کو 1977 میں بار بار کہتا ہوں کہ 1977 اور 85 ان دونوں سے تجربات حاصل ہوئے ہیں، سبق حاصل کیا انہوں نے۔ اگر یہ اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کی مرضی ہے۔ صحیح ہے۔ بریلوی صاحب، سر میں فضل الرحمان صاحب کے پاس سیاسی آپشن اب کیا ہیں؟ یعنی پی ڈی ایم کا جو فارمولا تھا یا ایک راستہ تھا وہ ناکام ہو گیا، وہ ان کو اس منزل پر نہیں پہنچا کر جس منزل پر پہنچنا چاہتے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ جو عمران خان کو حکومت سے ہٹانے کی منزل تھی، اب ان کے پاس سیاسی جدوجہد کے آپشنز کیا بچے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس؟ بریلوی صاحب دیکھیے، جو میں ایک بات اگر یہ کہوں کہ مین اسٹیک پر ہے دو پولیٹیکل پارٹیز کا، ایک نون لیگ اور ایک پیپلز پارٹی، اور عمران خان صاحب جب دوسری بار جیت گئے تو مولانا فضل الرحمان کا تو پولیٹیکل کیریئر ایک اعتبار سے مستقبل میں تقریباً ختم نظر آتا ہے۔ بلوچستان میں باپ ختم ہے، اور وہ جو حضرت مولانا مفتی محمود آپ دیکھیں 70 کے الیکشن میں سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھرے تھے خیبر پختونخوا میں، اور بلوچستان میں بھی ان کا ایک ایم این اے جیتے تھے، اور شاید اگر میں نے غلط نہیں ہوں تو 3 ایم پی اے، وہ پارٹی لے کر حضرت مولانا مفتی محمود کے سبب مولانا فضل الرحمان یہاں تک لے آئے، اور 2002 میں ان کی کامیابی۔ عمران خان نے سیاسی حوالے سے ان کی جو ہے تجزیہ و تفکیک کر دی جو 2 الیکشن میں مسلسل، انہیں مستقبل نہیں آ رہا،
لیکن دیکھیں جو شاہد عارف صاحب سے یعنی بصد احترام کے جمعیت علماء ہند کے جو قائدین ہوتے ہیں نا، دیکھیں یہ سروائیو کر لیتے ہیں. یہ چاہے پاکستان کے خلاف ہوتے تب بھی انہوں نے سروائیو کیا بڑے ٹھاٹ سے، ہندوستان میں بھی سروائیو کر رہے ہیں. یہ بڑے جہادیدہ لوگ ہوتے ہیں. یہ وہ والے مولوی نہیں ہوتے بیچارے معصوم جو ہمارے یہ جو بریلوی شریلوی ہوتے ہیں نا، ہم لوگ جو کرتے ہیں دعا نیاز وغیرہ. یہ بڑے جہادیدہ سیادہ مولا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست کا نصر اللہ خان کے بعد ون آف دا موسٹ آرٹیکولیٹ پولیٹیکل لیڈر جو ماڈرن کی جو وہ سمجھتا ہے، جو اور سیاست میں سمجھتا ہے جو ہر چیز جائز جیسے کہ یہ لوگ کرتے ہیں. تو اس لیے مولانا فضل الرحمان کو آپ کم سے دیکھیں آپ لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر شاید 2-4 سال بعد کوئی ایسا سینیریو بنے نا، لیکن ابھی فوری طور پر جو مولانا فضل الرحمان چاہتے تھے وہ تو ان کو نہیں ملا. فوری ناکامی تو ہے نہیں. میں ان کا بڑا قائل ہوں. میں بڑا قائل ہوں کہ جو وہ انجوائے کرتے ہیں کہ ایک طرف نون لیگ کا قائد کھڑے ہیں، دوسرے ان دونوں کی بیچارے جب مجبوریاں تھی تو انہوں نے بھی کہا چلو فضل الرحمان کے گلے میں ڈال دو ہار. اب جب وہ مولانا کا استعمال ہو گیا، لیکن آپ یقین دیکھیے وہ پھر بھی مولانا فضل نقصان میں نہیں رہیں گے. مولانا نے کبھی نقصان کا سودا کیا ہی نہیں. بھائی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے آپ دیکھیے، ایک بار نہیں 2 بار، اور کبھی کشمیر کے لیے آواز بھی نہیں اٹھائی. آج ابھی میں 14 اگست سوری سے ایک بات اور کر دوں، ابھی میں گیا یہاں قائد اعظم کے مزار قائد پر. میں نے کہا یہ تمام قائدین آئے، یہ بتائیے یہ جو کون سا دن تھا ابھی جو آیا اسی اکتوبر میں جو تو فضل الرحمان صاحب کبھی آیا فاتحہ پڑھنے؟ انہوں نے کہا جی آج تک مزار قائد پر مولانا فضل الرحمان نے فاتحہ ہی نہیں پڑھی. انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا ان کی جماعت نے. تو آپ جو مولانا فضل الرحمان کو مولانا کو بار بار ٹارگیٹ بناتے ہیں، مولانا کچھ نہیں بگڑنا، مولانا کا کچھ نہیں بگڑنا. مولانا دیکھیے پھر سروائیو کر جائیں گے، جس کے آپ سوچیں نا کہ لیکن جب وہ فوری نتائج چاہتے تھے نا، وہ جلد بازی میں تھے. سر وہ مسئلہ مولانا چاہتے ہیں کہ فوراً کریں جو ان کو چاہیے.